تو ہم تو جنات کو نہیں چھیڑ سکتے نہ ان کو تنگ کرتے ہیں، تو وہ کیوں انسانوں کو آخر تنگ کرتے ہیں؟ لیکن بہت سے انسان بھی ہیں کہ جو انسانوں کو تنگ کرتے ہیں. جنات جو تنگ کرتے ہیں یہ دو وجوہات کی بنا پر کرتے ہیں. یا تو کسی کے ساتھ جن العاشق کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی لڑکی کے اوپر جو ہے وہ کوئی جن عاشق ہو جاتا ہے، اور دوسرا جادو کے ذریعے سے جنات کو مسلط کیا جاتا ہے. یہ ایک شخص کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں کیسے آئیڈیا ہوگی یہ جنات کا مسئلہ ہے، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ جسمانی مسئلہ ہے، یا کسی نے جادو کر دیا ہے؟ کہ آپ کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے کرتے یہ ہیں کہ ایک سمٹمز کا چارٹ اس کو دیتے ہیں. اس کے اندر تقریباً کوئی 30-32 کے قریب سمٹمز ہوتے ہیں. اچھا، ہمیں کہیں نہ کہیں اس کو دیکھ کر، اس کے چہرے کو دیکھ کر، اس کے فیس ایکسپریشنز کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے اس کے ساتھ مسئلہ کیا چل رہا ہے. آپ نے ڈنڈا رہ کے بھی اور آپ نے حسب ضرورت لگا بھی دیا، تو جب وہ انسان سیٹ ہو جائے، مطلب وہ جنات وغیرہ چلے جائے، تو کیا اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ مجھے کس نے مارا ہے، کتنا مارا ہے، کیا مارا ہے؟ اور اگر جس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس طرح آپ لوگ علاج کرتے ہیں تو مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ بڑا پریشر بھی پڑتا ہے، بندہ بیمار بھی رہنے لگتا ہے، چھتوں سے آوازیں بھی آنے لگتی ہے. دیکھیں، میں نے جب یہ کام شروع کیا نا تو مجھے فیملی کی طرف سے بھی پریشر تھا کہ آپ یہ نہ کریں. میں نے والد صاحب سے ذکر کیا، والد صاحب نے یہ کہا کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس اصلی مرہم موجود ہے، اصلی مرہم آپ کے پاس ہے، اور ایک زخم کھایا ہوا بندہ آپ کے سامنے آیا ہوا ہے، اور آپ اپنے دروازے بند کر لیں کہ نہیں جی میں مرہم نہیں دے سکتا، مجھے منع کیا گیا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ I don't charge any single rupee from anyone. I do it فی سبیل اللہ. میں کسی سے کوئی پائی پیسہ اس کا نہیں لیتا. کوئی ریکارڈ ہے، کوئی کہیں سے بتا دے کہ مفتی خبیب شاہد نے رقیہ کرنے کے پیسے لیے. اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں نا جادو کے یا جنات کے، ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں شدید سردی کے موسم کے اندر، آپ ایک روحانی معالج کے چہرے پہ جب دیکھیں گے تو اس کے اوپر آپ کو پسینہ نظر آئے گا. میں نہیں سوچتا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانے ان پر بھی جادو ہوا. کیونکہ بہت سارے لوگ آج یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جی میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو روزے رکھتا ہوں، میں تو زکوٰۃ دیتا ہوں، میں تو حج کرتا ہوں، میں تو قربانی کرتا ہوں، میرے اوپر جادو کا وار نہیں چلے گا. تو میرا جواب یہ ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بڑھ کر نمازی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بڑھ کر روزے دار تھے. یہ سب ہم نے انہی سے تو سیکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ جاء رجلان، میرے پاس دو فرشتے آئے، فجلس احدهما عند رأسی، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس آ کے بیٹھ گیا، والآخر عند رجلی، اور دوسرا شخص میرے پیروں کے پاس آ کے بیٹھ گیا. یہ پہلا فرشتہ دوسرے سے سوال کرتا ہے من طبہ، ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ دوسرا جواب دیتا ہے مطبوبن، ان پر جادو ہوا ہے. پہلا سوال کرتا ہے من طبہ، ان پر جادو کس نے کیا ہے؟ تو پھر دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے لبید بن عاصم، ایک یہودی لڑکا ہے. تو آپ نے حضرت عائشہ کو بتایا، اے عائشہ میں جب اس کنویں کے پاس گیا، اس کنویں میں جھانک کر کے دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین خوش آمدید الخیر اسٹوڈیو کے ایک اور پوڈ کاسٹ میں. آج کا ہمارا موضوع نہایت ہی حساس اور حقیقت پر مبنی، جنات کا وجود، اس کی حقیقت اور قرآن و حدیث سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج موجود ہے ایک علمی اور روحانی شخصیت جو رقیہ شرعیہ کے ذریعے جادو اور جنات کا علاج کرتے ہیں، محترم خبیب شاہد دہلوی صاحب. مفتی صاحب خوش آمدید. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. جزاک اللہ خیر فار انوائٹنگ می. مفتی صاحب علمی میدان کے ساتھ ساتھ روحانی میدان میں بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت کے میدان میں بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آج ہم مفتی صاحب سے اپنی پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مفتی صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جنات واقعی میں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، جنات جو ہیں یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس طریقے سے انسان اللہ کی مخلوقات ہیں، جانور اللہ کی مخلوقات ہیں. یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سمندر، یہ دریا، یہ نہریں، یہ کہکشائیں، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں. تو اسی طریقے سے جنات بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور یہ وہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے انسان کو بنانے سے پہلے بنایا. اچھا. یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کی مخلوق ہے جنات، اور اس کا ذکر بارہا جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ آگ سے بنایا. شیطان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کان من الجنی، اس کا تعلق جو ہے وہ جنات سے ہے اور یہ جنوں میں سے تھا. صحیح. تو جنات وہ مخلوقات ہیں کہ جو آگ سے بنی ہوئی ہیں، اور انسان وہ مخلوقات ہیں کہ جس کو اللہ نے مٹی سے بنایا. صحیح. مطلب یہ جنات انسان کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم بھی ایک مخلوق ہے جس طرح وہ مخلوق ہے، تو ہم تو جنات کو نہیں چھیڑ سکتے نہ ان کو تنگ کرتے ہیں، تو وہ کیوں انسانوں کو آخر تنگ کرتے ہیں؟ لیکن بہت سے انسان بھی ہیں کہ جو انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ اپنی ڈومین سے باہر اپنی نہیں جاتے، ڈومین، جنات کی طرف تو نہیں جاتے. انسان جنات کی ایک ڈومین نہیں ہے. اچھا.
اور جنات کی مختلف شکلیں ہیں، وہ جنات کی مختلف صورتیں ہیں. کچھ جو ہے وہ اڑنے والے جو ہے وہ جنات ہوتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ نے وہ واقعہ قرآن مجید کے اندر سنا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اچھا یہ ان کے اندر جو صلاحیت ہے، جو قوت ہے، جو استعداد ہے، جو پاور اللہ نے ان کے اندر رکھی ہے وہ کہیں زیادہ ہے. آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہوگا کہ اس نے کیا کہا تھا کہ پلک جھپک کر کھولنے میں آپ وقت لگا دیں گے، میں تخت حاضر کرنے میں اتنی بھی دیر نہیں لگاؤں گا. بالکل ایسے. تو مطلب ان کے پاس الگ الگ سپر پاورز ہیں. ان کے پاس پاورز ہیں اور یہ پاورز ان کی اپنی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں. صحیح. اچھا مفتی صاحب، اگر اس چیز کا آئیڈیا ہم کیسے لگائیں کہ ایک شخص کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں کیسے آئیڈیا ہوگی یہ جنات کا مسئلہ ہے، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ جسمانی مسئلہ ہے، یا کسی نے جادو کر دیا ہے، یا اس کو نظر لگ گئی ہے؟ اس چیز کا آئیڈیا ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ایک نارمل بندہ تو کسی بھی پیشنٹ کو دیکھ کر یہ آئیڈیا نہیں لگا سکتا. جب نارمل بندہ کسی پیشنٹ کو دیکھے گا اور وہ پیشنٹ وہ روحانی پیشنٹ ہوگا، اس کے ساتھ کوئی روحانی مسئلے مسائل ہوں گے، تو وہ اس کو دیکھ کر یہ آئیڈیا نہیں لگا سکتا کہ اس کو نظر بد ہے، یہ جناتی مسئلہ ہے، یہ جادو کا مسئلہ ہے. تو ان دی اینڈ وہ اس کو یہی ریکمینڈ کرے گا، اینڈ گو سی دا ڈاکٹر، جا کے ڈاکٹر سے ملاقات کرو اور اس سے کوئی پرسکرپشن لے کے دوائی وغیرہ لے لو. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے، سوال آپ کا بڑا زبردست ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. ہم سب سے پہلے کرتے یہ ہیں کہ ایک سمٹمز کا چارٹ اس کو دیتے ہیں. اس کے اندر تقریباً کوئی 30-32 کے قریب سمٹمز ہوتے ہیں. اچھا، ہمیں کہیں نہ کہیں اس کو دیکھ کر، اس کے چہرے کو دیکھ کر، اس کے فیس ایکسپریشنز کو دیکھ کر، اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر پتہ چل جاتا ہے کہ واٹ پرابلمز از ہی فیسنگ، اس کے ساتھ مسئلہ کیا چل رہا ہے. نظر بد ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے اس کی نگاہوں میں دیکھ کر. کوئی جناتی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر، اس کے چہرے کو دیکھ کر، اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھ کر، اس کی باڈی لینگویج کو دیکھ کر ہمیں پتہ چل جاتا ہے. جب ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں نا، ایون کبھی کبھار پڑھائی کیے بغیر ہی اس کی حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب وہ ہمارے پاس آتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں کس کے پاس جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے. سمٹمز کا چارٹ ہے. بیسکلی اسپریچول پرابلمس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں. بعض کا تعلق نظر بد کے ساتھ ہے، بعض کا تعلق جناتی مسئلے کے ساتھ ہے، بعض کا تعلق جادو کے مسئلے مسائل کے ساتھ ہے. پھر کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ان کے ساتھ ڈپریشن ہوتا ہے، اینزائٹی ہوتی ہے، یا وہ اسٹریس جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں. وہ ورک لوڈ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، وہ اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، وہ کسی پریشر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، سمٹمز کا چارٹ دیتے ہیں کہ جی آپ اس کو گو تھرو کریں، اور جو سمٹمز آپ کے اندر موجود ہیں آپ اسے مارک کر کے ہمیں دے دیں. جب وہ مارک کر کے ہمیں دیتا ہے تو ہمیں سمٹمز دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ نظر بد ہے، یا جناتی مسئلہ ہے، یا جادو کا مسئلہ ہے. اب جناتی مسائل کے اندر بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، جنات جو تنگ کرتے ہیں یہ دو وجوہات کی بنا پر کرتے ہیں. یا تو کسی کے ساتھ جن العاشق کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی لڑکی کے اوپر جو ہے وہ کوئی جن عاشق ہو جاتا ہے. اچھا، یہ عاشقی معشوقی کے چکر بھی. ہاں، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، اس کے میں نے بڑے تجربات کیے. یہ سب بھی واقعہ شیئر نہیں کیجیے گا جی عاشقی معشوقی کے جنات کا. لا الہ الا اللہ. اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پیشنٹ کے اوپر دم پڑنا شروع کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا اس کو چھوڑ کے. اچھا، میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور تب سے کرتا ہوں جب سے یہ جوان ہوئی ہے. میں تب سے کرتا ہوں کہ جب اس کی شادی ہوئی تھی. اور بہت ساری پیشنٹس، بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو شادی کے اندر پرابلمس آ رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ بعض کا دیکھیں، ساری چیزوں کو ہم روحانیت سے بھی نہیں جوڑ سکتے. ٹھیک ہے، ہمیں تھوڑا سا ریشنل بھی سوچنا ہے، انٹلیکچوئل جو ہے وہ بھی ہم نے ہو کے دکھانا ہے. ساری پرابلمس کا تعلق ہم روحانی مسئلے کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. بلیم نہیں کر سکتے. یعنی ہر پیشنٹ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی سر میں درد ہو رہا ہے پیناڈول کھا لو، بخار ہو رہا ہے پیناڈول کھا لو، ٹانگ میں درد ہو رہا ہے پیناڈول کھا لو. سب کی پرابلمس کا حل پیناڈول نہیں ہے. ہاں، مطلب ہر چیز کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ روحانی مسئلہ ہے. ہاں، ساری چیزوں کو روحانی مسئلے کے ساتھ ہم نہیں جوڑ سکتے. اچھا، بعض کا تعلق یہ بھی ہوتا ہے کہ جی اللہ آپ کا بھلا کرے رشتے ویسے ہی نہیں آ رہے،
ویسے ہی نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, اب ہم دوسری شادی پہ نکل نہیں سکتے اس ٹاپک کو چھوڑ کے, وہ انشاءاللہ ہم پھر کسی اور دن کور کریں گے. تو یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی اس کی شادی, بہت سارے پیشنٹس ایسے بھی ہیں جیسے ہی بچی کی شادی ہوئی اس کی حالت بگڑ گئی, وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ زندگی نہیں گزار پا رہی. کیوں؟ اس کو جنات تنگ کر رہے ہیں, اچھا اس کو جنات پریشان کر رہے ہیں. اور یہاں تک کہ اچھا میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ ایک تو جن العاشق کا مسئلہ ہوتا ہے اور دوسرا جنات کو مسلط کیا جاتا ہے جادو کے ذریعے سے. اچھا, جادو کے ذریعے سے جنات کو مسلط کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب جن العاشق کا کیس ہمارے پاس آتا ہے, اور وہ کیس یعنی مثال کے طور پہ اگر صبح بچی کے ساتھ مسئلہ ہو گیا, شام کو ہمارے پاس کیس آ گیا, ایون کہ 3-4 ایک ہفتے کے اندر کیس ہمارے پاس آ جائے, تو اللہ کے حکم سے وہ ایک سٹنگ کے اندر کیس ریزالو ہو جاتا ہے, مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. اور ایسا ہوا ہے. میرے پاس ایک کیس آیا, پہلے فون آیا کہ جی یہ معاملات ہیں اور ہماری بچی ہے, جوان بچی 17-18 سال کی, ہم بہت پریشان ہیں, آپ کا کسی نے نمبر دیا ہے. میں نے کہا آ جائیں. یہ تقریباً کوئی 2.5-3 سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, اور آج تک ان کے میرے پاس دعاؤں بھرے میسیجز آتے ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ ایک صدقہ جاریہ ہے ہمارے لیے. اچھا وہ بچی میرے پاس آئی, اور آپ یقین کریں کہ جب وہ بچی میرے پاس آئی تو وہ اپنے پنجوں کے بل, اس کے ہاتھ مڑے ہوئے, گردن جو ہے وہ مڑی ہوئی اور اکڑی ہوئی, اور وہ اس طریقے سے چلتی ہوئی میرے آفس کے اندر آ گئی. اچھا 3-4 سال پہلے ہماری عمر اور تھوڑی سی جو ہے وہ کم تھی. اس کے جو والد تھے وہ کہنے لگے کہ یار یہ کیا علاج کریں گے مفتی صاحب, کہاں لے کر آ گئے ہم. اچھا بہرحال, اچھا میرے طریقے علاج کے اندر اللہ کی توفیق سے نہ کوئی تعویذ ہے, نہ کوئی لیمو, نہ کوئی مرچے, نہ کوئی انڈے, نہ کوئی گوشت, نہ کوئی دھاگا, اس قسم کی کوئی فضولیات میرے علاج کے اندر شامل ہی نہیں ہے. علاج کرتے ہیں کس چیز سے؟ میں علاج کرتا ہوں رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے. واٹ از رقیہ, واٹ آر دا بینیفٹس آف رقیہ, انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے. میں پہلے سے ذرا یہ اسٹوری جو ہے کور کر لوں. اچھا جب وہ بچی میرے پاس آئی اور آنے کے بعد سامنے اس کو بٹھا دیا اور میں نے رقیہ پرفارم کرنا شروع کیا. اب یقین کریں میں نے رقیہ پرفارم کیا, پڑھتا گیا, اور جیسے جیسے پڑھتا گیا اس کی حالت اور خراب ہونا شروع ہو گئی, اس کے ہاتھ پاؤں اور مڑنا شروع ہو گئے, اور جو ہمارے کمرے میں فرنیچر رکھا ہوا تھا اس فرنیچر پر لاتے, گھونسے اور مکے اس نے مارنا شروع کر دی, لڑکی نے. اور آپ یقین کریں کہ جب کسی کے اندر اس قسم کی پاور آ جاتی ہے, اگرچہ وہ لڑکی ہو, وہ کم عمر ہو, وہ کوئی بچہ ہو, اس کو 4 افراد مل کے قابو کرتے ہیں. 4 افراد مل کے اس کو پکڑتے ہیں, بچے کو بھی. مجھے یاد ہے میں ایک کیس آیا, اور وہ کیس ایک بچہ تھا, کوئی میرے خیال ہے کوئی 12-13 سال کا بچہ تھا, کسی فارم ہاؤس پہ گیا تھا اور وہاں سے اس کو جنات جو ہے وہ چمٹ گئے تھے. اس کے والدین اس بچے کو ہمارے پاس لے کر کے آئے, اور آپ یقین کریں میرے ساتھ میرے والد صاحب, میرے بھائی, 2-3 افراد اور اس بچے کے والدین, اس کے چچا, ہم اس کو پکڑ کے مسجد کی طرف لے کے جائیں, اور وہ ہم سب سے اپنے ہاتھوں کو چھوڑا کر باہر کی طرف بھاگ گیا. بچہ قابو نہیں کیا جاتا. اچھا بات یہ کر رہا تھا کہ میں جیسے جیسے پڑھتا چلا گیا اس کی حالت اور بگڑنا شروع ہو گئی, اور چیخنا چلانا شروع کر دیا, اور صوفوں اور فرنیچر کو مارنا شروع کر دیا. ان دی اینڈ جب میری آدھے گھنٹے کی پڑھائی مکمل ہو گئی, اچانک سے وہ انکانشیس ہوئی, اس پر بے ہوشی طاری ہوئی, اور الحمدللہ میں فوراً اس کے قریب گیا, اس کو جو ہے وہ پانی پلوایا, اس کے اوپر اپنا جو میرا رقیہ ریسائٹڈ واٹر ہے اس کے اوپر میں نے چھڑکا, اسپرے کیا, پھر اس کو آہستہ آہستہ کر کے بے ہوش آیا اور ہوش آیا. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, الحمدللہ وہ بچی ٹھیک ہے. اس کے والد نے مجھے جاتے ہوئے کہا مفتی صاحب میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ بچی اللہ کے حکم سے آپ ٹھیک کر پائیں گے, لیکن جب میں نے یہ دیکھا تو میرا آج جو ہے وہ دنیا کو دیکھنے کا, سوچنے اور سمجھنے کا جو زاویہ ہے وہ بالکل بدل گیا. صحیح. اچھا مفتی صاحب جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم دیکھتے ہیں, دیکھ کے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کس طریقے سے ایشو ہے, اکثر جنات کے ساتھ مار پٹائی کا بھی معاملہ ہوتا ہے. مار پٹائی کا معاملہ؟ جی وہ زور کر لگائیں 2-4 چماٹے. اچھا چماٹے وماٹے تو خیر نہیں مارے, لیکن حسب ضرورت اپنے پاس جو ہے نا میں نے ایک ڈنڈا رکھا ہے. کبھی کبھی جب جو ہے وہ شرری قسم کے جنات ہوتے ہیں, شرری قسم کے جنات, اور ان پر جو ہے وہ اثر نہیں ہو پا رہا ہوتا, تو ان کو جو ہے وہ پھر
دیکھیں طاقت تو اللہ کی ہے, ایسے ہی. ہمارے ڈنڈے کی طاقت سے یا ہماری روحانی طاقت سے یا کسی اور چیز کی طاقت سے ان کو, تو اصل طاقت تو اللہ کی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق تجربات کے ساتھ ہے, مجربات کے ساتھ ہے. تو حسب ضرورت اگر کوئی دکھانے کے لیے ڈنڈر رکھ بھی لیا جائے, اور میں نے کیا ہے, میرے آگے ٹیبل رکھی ہوئی ہوتی ہے, مجھے یہ نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کوئی 3-4 مرتبہ سے زائد یہ عمل کیا ہو کبھی لائف کے اندر. ہاں, پڑھائی کے دوران, بات چیت کے دوران 1-2 مرتبہ زور سے ڈنڈا اپنی ٹیبل پہ مارا ہے میں نے, خوف زدہ کرنے کے لیے. میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اگر مثال کے طور پہ آپ نے ڈنڈا رکھا بھی اور آپ نے حسب ضرورت لگا بھی دیا, تو جب وہ انسان سیٹ ہو جائے, مطلب وہ جنات وغیرہ چلے جائیں, تو کیا اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ مجھے کس نے مارا ہے, کتنا مارا ہے, کیا مارا ہے, کہاں مارا ہے؟ نہیں ہوتا. اور اگر جس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں پتا ہو, اس کو صحیح ہو گیا. اچھا مفتی صاحب, جس طرح آپ لوگ علاج کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے زور بھی آتا ہوگا. یہ مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ بڑا پریشر بھی پڑتا ہے, بندہ بیمار بھی رہنے لگتا ہے, چھتوں سے آوازیں بھی آنے لگتی ہے. تو اس چیز کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟ آپ کی اپنی پرسنل لائف بھی تو ہے, بیوی بچے ہیں, آپ کا بھی گھر بار ہے, معمولات وغیرہ ہے, تو اس چیز کو پھر کیسے مینٹین رکھتے ہیں؟ میں جب اس فیلڈ کی طرف آیا تو مجھے بڑا پریشر تھا, اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میں اس فیلڈ میں کس طریقے سے آیا. ضرور. ہوا یہ کہ میرے قریبی جاننے والے تھے, ان کے والد کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا, اور وہ مجھے کہنے لگے کہ یار مفتی صاحب میں بڑا پریشان ہوں, اور مجھے کسی نے بتایا ہے کہ فلانی جگہ کے اوپر جو ہے کوئی معالج ہیں اور وہ وہاں پر دم کرتے ہیں, تو آپ میرے ساتھ چلے. میرے قریبی تھے, میں ان کے ساتھ چلا گیا. آپ یقین کریں کہ جب میں وہاں پر گیا اور اس معالج کو دیکھا تو شکل سے وہ مجھے معالج لگا ہی نہیں. اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے دانت شریفے کے بیچ بنے ہوئے, پان گٹکا اور تمباکو کھا کے, داڑھی نہ ہونے کے برابر, اور حالت یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں ایک تسبیح, اس تسبیح کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اس طریقے سے ہلانا شروع کر دے. تسبیح ہلاتا رہے, ہلاتا رہے, ہلاتا رہے, تھوڑی دیر کے بعد رکھ دی. کہنے لگا کہ مجھے میرے موکلات نے ابھی بتایا کہ ان کے ساتھ جو نا بڑے شدید قسم کے معاملات ہیں, تقریباً 3 دیگیں لگیں گی اور یہ صحیح ہو جائیں گے. کیا علاج؟ میں نے کہا اٹھ جاؤ بھائی, آ جاؤ, میں تمہارا علاج کرتا ہوں. وہاں سے میں نے جو ہے وہ اپنا رقیہ کا جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع کیا, اور نہ صرف وہاں سے بلکہ میں سمجھتا ہوں میرے دادا مولانا اسحاق شاہد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ ماشاءاللہ سے ایک کامیاب روحانی معالج تھے. لوگ کہاں کہاں سے ان کے پاس علاج کروانے کے لیے آیا کرتے تھے, تو ان سے ان کی صحبت میں بڑا سیکھا. میں ان کا شاگرد بھی رہ چکا ہوں. میں نے مشکات ان سے پڑھی, ترجمۃ القرآن ان سے پڑھا, ابو داود میں نے الحمدللہ ان سے پڑھی. تو کہیں نہ کہیں میں نے ان سے بھی سیکھا. پھر میرے والد صاحب مولانا مفتی صہیب شاہد دہلوی صاحب, اگرچہ اب وہ طبیعت کی وجہ سے زیادہ رقیہ جو ہے وہ پرفارم نہیں کرتے, لیکن الحمدللہ میں بڑا ایکٹیولی اس کے اوپر کام کر رہا ہوں, اور لوگوں کو جو ہے وہ رقیہ اویئرنیس پروگرامس نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر بھی ہمارے جو ہے پروگرامس الحمدللہ ہوتے رہتے ہیں. صحیح. آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ پریشر پڑتا ہے, مشاہدے کے اندر لوگوں کی یہ باتیں آئی ہیں. دیکھیں, میں نے جب یہ کام شروع کیا نا تو مجھے فیملی کی طرف سے بھی پریشر تھا کہ آپ یہ نہ کریں. ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے, ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے, تو آپ اس کام کی طرف نہ جائیں. میرے پاس 1-2 کالز آئیں, جب الحمدللہ میں نے کچھ علاج کیے اور وہ بہت اچھے رہے تو آگے پھر میرا نمبر شیئر ہوا, لوگوں نے رابطہ کرنا شروع کیا. مجھے گھر میں کسی نے کہا کہ آپ یہ علاج نہ کریں. میں نے والد صاحب سے ذکر کیا, والد صاحب نے یہ کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے, اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے, اگر آپ لوگوں کو یہ چیز پرووائڈ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, آپ اس کو روک لیں گے, اپنے ہاتھ کو روک لیں گے, تو پھر باہر تو بہت ساری دکانیں چل رہی ہیں. جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس اصلی مرہم موجود ہے, سمجھ رہے ہیں, اصلی مرہم آپ کے پاس ہے, اور ایک زخم کھایا ہوا بندہ آپ کے سامنے آیا ہوا ہے, اور آپ اپنے دروازے بند کر لیں کہ نہیں جی میں مرہم نہیں دے سکتا, مجھے منع کیا گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میرے پاس جب بھی کوئی کال آتی ہے, جب بھی کوئی علاج کے لیے آتا ہے, میں منع نہیں کرتا. صحیح. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آئی ڈونٹ چارج اینی سنگل روپی فرام اینی ون, آئی ڈو اٹ فی سبیل اللہ. میں کسی سے کوئی پائی پیسہ اس کا نہیں لیتا. کوئی ریکارڈ ہے, کوئی کہیں سے بتا دے کہ مفتی خبیب شاہد نے رقیہ کرنے کے پیسے لیے ہوں, آنے جانے کا ایکسپینس بھی نہیں. نو. اچھا, بات یہاں پر یہ ہے کہ جی پریشر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جب علاج کر رہے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں, جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں نا, جادو کے یا جنات کے, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہے,
ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں شدید سردی کے موسم کے اندر، آپ ایک روحانی معالج کے چہرے پہ جب دیکھیں گے تو اس کے اوپر آپ کو پسینہ نظر آئے گا، کیونکہ یہ ٹاکرا ہو رہا ہوتا ہے، یہ ایک مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ ایک فائٹ ہو رہی ہوتی ہے، محاذ پر ہوتا ہے. اور میرے ذہن کے اندر ایک نص بھی تھا، اس حوالے سے اس وقت نہیں آ رہا. میں نے اللہ سے جو نا دعا کی تھی. بہت سارے معالجین کو میں نے نگاہوں میں رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے علاج کیا اور ان کے ساتھ مسائل پیدا ہو گئے، ان کے بچوں کے ساتھ مسائل پیدا ہو گئے. بہت سے کامیاب معالجین اس فیلڈ کو چھوڑ چکے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ اس ایکشن کا ریئیکشن خطرناک ہے، اس عمل کا رد عمل کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں جب عمرے پہ تھا تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے کسی کو فائدہ ہو جائے. تو میں نے اللہ کو مخاطب کر کے یہ کہا، اللہ کہ جب میرے ذریعے سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی شفا تو اللہ نے دینی ہے نا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا اللہ نے دینی ہے، لیکن اس شفا کا سبب اگر اللہ مجھے بنا رہا ہے تو خیر کا ایلیمنٹ جب کسی اور کے پاس جا رہا ہے تو وہی خیر کا ایلیمنٹ میرے پاس بھی آئے گا نا. خیر الناس من ینفع الناس. تو جب وہ خیر کا ایلیمنٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ سے اچھی امید بھی رکھنی چاہیے. اور میں نوجوانوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ خود کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. جیسا سوچو گے ویسا ہوگا. پازیٹیو سوچو گے پازیٹیوٹی آئے گی، نیگیٹو سوچو گے نیگیٹیوٹی آئے گی. تو ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے. میں نہیں سوچتا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے، میرا مائنڈ ٹرین اس طریقے سے ہوا ہے. کیا کانفیڈنس ہے مفتی صاحب. الحمدللہ. یہ بتائیے گا پھر کہ ہم عامل کے اندر ڈفرینس کیسے کر سکتے ہیں کہ یار یہ جعلی ہے، یہ مطلب وہ لٹکانے والے. اکثر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی پہ ہوتے ہیں آج بھی کہتے ایک میں نے ذبح کر دیا، تھوڑی بات کہتے دوسرا جن بھی ذبح کر دیا، تیسرا بھی کہتے میں نے 10 جن ذبح کر لیے، ابھی آپ ابھی بالکل ٹھیک ہو. یہ ساری متس ہیں. تو ان میں ہم ڈفرینس کیسے کر سکتے ہیں کہ یار واقعی یہ علاج کرنے والا بندہ ہے یا بس یہ بھی ٹگ ہے. دیکھیں ساری متس ہیں کہ جی ہم نے بکرا کاٹ دیا، یا ہم نے جو ہے وہ جنات کو قتل کر دیا، یا ہم نے جنات کو بوتل کے اندر بند کر دیا، یا ہم بوتل میں بند کر کے کہیں سمندر میں ڈال کر کے آ گئے. یہ ساری متس ہیں، یہ فراڈ ہے. اور یاد رکھیے کوئی بھی ایسا معالج کہ جو آپ کو ڈرا رہا ہے، جو آپ کو دھمکا رہا ہے کہ اگر مجھ سے علاج نہیں کروایا تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، ہی از اے رانگ نمبر. میرے پاس ایک بچے کی کال آتی ہے، اب مجھے جو ہے پراپر کیس یاد نہیں ہے، لیکن مجھے اس پر غصہ بہت آیا تھا. کہنے لگی مفتی صاحب میں اتنی پریشان ہوں، میں کسی عامل سے میرا رابطہ ہوا اور اب مجھے کیس یاد نہیں تھا اس کا بیسیکلی کیس کیا تھا، پرابلم کیا تھی. اس نے کہا میرا ایک عامل سے رابطہ ہوا اور اس نے مجھے بتایا کہ جی آپ نے جو ہے نا مجھے اتنے پیسے دینے ہیں تو میں آپ کا علاج کر دوں گا. میں نے پوچھا آپ نے پیسے تو نہیں دیے؟ کہنے لگی میں نے پیسے دے دیے، پتہ نہیں 20-22 ہزار روپے اس نے دیے ہوں گے. کہنے لگی پیسے دے دیے لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہوا. میں نے دوبارہ رابطہ کیا تو عامل صاحب کہنے لگے کہ آپ کا مسئلہ بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہے اور بہت بھاری وزنی معاملہ ہے، تو میں اس کو آسانی سے ٹیکل نہیں کر پا رہا، آپ کو 15-20 ہزار روپے اور میرے اکاؤنٹ میں ڈالنے ہوں گے تاکہ میں اس کو ٹیکل کر سکوں. میں نے کہا آپ نے پیسے تو نہیں دیے؟ کہنے لگی میں نے پیسے پھر بھی دے دیے اور دے دیے. تیسری بار کہنے لگی مسئلہ حل نہیں ہوا، میں نے رابطہ کیا کہ آپ پیسے پہ پیسے لے رہے ہیں لیکن میرا معاملہ حل نہیں ہو رہا، واٹس گوئنگ آن. کہنے لگا مجھے جو نا بکرا کاٹنا ہے، اس کے پیسے چاہیے، پھر انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کہنے لگی نہیں میں تو نہیں کر سکتی ہے. اچھا آپ نہیں کر آپ اگر پیسے نہیں دے سکتی نا تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ رات کو 1 بجے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عامل کہہ رہا ہے رات کو 1 بجے. کس کو کہہ رہا ہے یار؟ ایک بچی ہے. آپ رات کو 1 بجے قبرستان میں جائیے، 1 بجے قبرستان میں جائیے اور لڑکی سے کہہ رہا ہے اور اپنے ساتھ کچھ گوشت لے کے چلے جائیں. اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنی اس نے بتایا کتنا کلو گوشت لے کے جانا ہے. گوشت لے کے چلے جائیں اور قبرستان میں فلانی جگہ کے اوپر اس کو کہیں زمین میں دبا کر آ جائیں. یار واٹ نانسنس از دس. میں نے اس لڑکی سے الحمدللہ اس عامل کا پیچھا چھڑوایا، الحمدللہ اس کو پراپر گائیڈ کیا، الحمدللہ دعائیں مل رہی ہیں. صحیح. اچھا مفتی صاحب اکثر کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ شفا ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے، ام القرآن بھی ہے.
اور اگر آپ دیکھیں کہ اس طرح کسی پہ جنات وغیرہ آئے اور کوئی بھی نہ ہو تو کیا وہ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے؟ وہ بندہ نمازی بھی نہ ہو، موحد بھی نہ ہو، تو کیا کرے وہ سب سورہ فاتحہ وغیرہ شروع کر سکتا ہے یا نہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ایک بہت بڑی جیت اس کام میں یہ ہے کہ میں نے لوگوں کا تعلق اللہ سے جڑوا دیا، اللہ کی رسی ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ آج سینکڑوں لوگ ہیں کہ جن کے تعویذات اتر گئے، ان کا قبروں میں جانا، قبروں پر جانا، مزارات پر جانا، چادریں چڑھانا وہ ختم ہو گیا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی سب سے پہلے آپ نماز کی پابندی کریں۔ کوئی بھی میرے پاس پیشنٹ آتا ہے میں کہتا ہوں سب سے پہلے نماز کی پابندی، کیونکہ اللہ کے ساتھ معاملہ میں نے حل نہیں کرنا، معاملہ اگر کوئی آپ کا حل کر سکتا ہے تو وہ خالق کائنات ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ عقیدہ اور یہ پرسپشن ہونا چاہیے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ نے قرآن کو شفا بنایا، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ قرآن صرف اور صرف روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا۔ اگر کر دیتا تو جسمانی بیماریوں کے لیے شفا یہ قرآن نہ ہوتا۔ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ قرآن شفا ہے، کس کے لیے؟ چاہے وہ روحانی بیماری ہو، وہ نفسیاتی بیماری ہو، وہ جسمانی بیماری ہو، XYZ، چاہے آج 21ویں صدی کے اندر وہ بیماری ایگزسٹ نہ بھی کرتی ہو، قیامت سے پہلے اس بیماری نے دنیا کے اندر آنا ہو، قیامت تک کے لیے قرآن شفا ہی شفا ہے۔ یہ عقیدہ اور پرسپشن ہمارا ہونا چاہیے۔ تو بنیادی کام میں جو کرتا ہوں کسی بھی پیشنٹ کے ساتھ، سب سے پہلے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ، اس کو میں دماغ میں اس کے ڈالتا ہوں کہ میں تمہارا مسئلہ سولو نہیں کر سکتا جب تک کہ تم اپنے اللہ کے ساتھ کنیکٹ نہ ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤ۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ میں اس کو کہتا ہوں تم نے صرف اور صرف فرض کی پابندی کرنی ہے، ساری سنتیں چھوڑ دو، سارے نوافل چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، صرف فرض کی ادائیگی کرنا شروع کر دو۔ 2 فجر پڑھو، 4 ظہر پڑھو، 4 عصر پڑھو، 3 مغرب پڑھو اور 4 عشاء پڑھو، دیٹس اٹ۔ عادت لگ جائے گی اس کے بعد۔ 1 ہفتے کی ٹریننگ، یہ میرے علاج کا حصہ ہے، یہ میرے علاج کا حصہ ہے۔ 1 ہفتے کی نمازوں کی ٹریننگ کر کے آنا، نمازوں کی پابندی کر کے آنا، دوسرا علاج کا جو مرحلہ ہوگا وہ اگلے ہفتے شروع ہوگا۔ اور میں اس کو فلیکسیبلٹی دیتا ہوں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، ٹائم نکل گیا نا، 9 بجے اٹھ رہے ہو، پڑھ لو نماز صبح کی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار ٹائم تو نکل گیا، چلو اب ظہر کی پڑھ لیں گے، فجر کی نکل جاتی ہے۔ ان کو میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ 50,000 روپے کسی کو دیں اور کوئی آپ سے ادھار لے لے اور 1 مہینے کے لیے لے لے کہ جی اگلی 1 تاریخ کو میں آپ کو واپس دے دوں گا، کیا مثال، سمجھ گئے؟ آ گئی سمجھ میں؟ 1 تاریخ گزر گئی، 2 گزر گئی، آپ کہیں گے بھائی کیا ہوا یار، وہ ٹائم کو میں نے دینا تھا، لیکن 1 تاریخ کو دینا تھا لیکن وہ میں دے نہیں سکا، تو آپ اس سے پیسے لیں گے یا نہیں؟ آپ بولیں گے بھائی ٹھیک ہے 5 تاریخ کو دے دینا لیکن دینا ضرور۔ تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے ہاتھوں کے اشاروں سے پڑھو، ہاتھوں کے اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے، آنکھوں کے اشارے سے نماز تو پڑھ لے، اللہ کہتا ہے قبول میں کر لوں گا۔ سورۃ الفاتحہ شفا ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد ہے، ایک واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں رونما ہوا۔ ایک صحابی رسول وہ کہیں سے گزر رہے تھے اور کسی گاؤں سے گزر رہے تھے، لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ صحابی ہیں۔ پوچھا آپ کو کوئی دم آتا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے ہمارے گاؤں کے اندر ایک شخص ہے، وہ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، مستانہ ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں میں بیڑیاں، ہتھ کڑیاں ڈال کے رکھی ہوئی ہیں، اس کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے۔ ایسا پیشنٹ کہ جس کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، سن کر بھی انسان کا دل دہلتا ہے، دیکھ کر اس کی کیفیت کو انسان اندر سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ صحابی رسول وہاں پہ گئے، 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھی، صحیح ہو گیا۔ اور مجھے یاد پڑ رہا ہے ایک حدیث کے اندر ایسے بھی روایت ہے کہ 7 مرتبہ 3 دن تک، صبح 7 مرتبہ، شام کو 7 مرتبہ، اگلے دن صبح 7 شام کو 7، تیسرے دن صبح 7 شام کو 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس پر دم کیا، اینڈ ہی گاٹ کیورڈ، صحیح ہو گیا۔ سورۃ الفاتحہ ام الکتاب بھی ہے، سورۃ الفاتحہ شفا بھی ہے۔ اسلاف کو دیکھیں،
تابعین کو دیکھیں، تبع تابعین کو دیکھیں، محدثین کو دیکھیں، جب وہ سفر پہ ہوا کرتے تھے ان کے پاس کوئی میڈیسن نہیں ہوتی تھی. کہتے ہیں ہم پانی پہ سورۃ الفاتحہ پڑھ پڑھ کے دم کرتے تھے اور اسی پانی کو پیتے تھے اس نیت سے کہ ہمیں شفا مل جائے، اور شفا مل جاتی تھی. تو بھائی جیسا سوچیں گے ویسا ہوگا. اگر پازیٹیو سوچیں گے پازیٹیوٹی آئے گی. اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے میں پانی پیوں گا اور مجھے شفا نہیں ملے گی، نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اللہ سے کسی چیز کو طلب کر رہے ہو، کسی چیز کو مانگ رہے ہو، موقنون بالاجابہ، اس چیز کے ملنے کا تمہیں پورا یقین ہونا چاہیے، مل کے رہے گا. مفتی صاحب ہم جنات کے ٹاپک سے جادو کے ٹاپک پر جا رہے ہیں. بس ایک آخری سوال کہ یہ جنات کا ٹاپک، اس کے بعد ہم جادو کے موضوع پر چلے جائیں گے. اکثر جب کسی پر جنات آئے ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، تو اس کے فیملی ریلیٹیو تو سارے نا قریب اکٹھے ہو کے اس سے باتیں کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں. یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور دوسرا پھر وہ بتاتا ہے، جس کے اوپر جن آئے ہوتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ مجھے فلاں نے بھیجے اور فلاں نے بھیجا. اور پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں یار انہوں نے اس دن دعوت کی تھی، کیا پتہ اس میں کچھ ملایا ہوا. یا کہتے ہیں یار انہوں نے کھیر بھیجی تھی، کیا پتہ اس میں کچھ ملایا ہوا. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جادو جو ہے وہ کھلایا بھی جاتا ہے، جادو پلایا بھی جاتا ہے. اچھا، ایک بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں فیملیز میں کہ جب کسی کے ساتھ کوئی جناتی مسئلہ ہوتا ہے نا تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. جب ڈسکس کرتے ہیں تو جنات سمجھتے ہیں ہم کوئی ایسی چیز ہے کہ ہمیں بڑی پرائرٹی دی جا رہی ہے، ہمیں بڑی ترجیح دی جا رہی ہے اور ہمیں ڈسکس کیا جا رہا ہے. کسی بھی شے کو آپ ڈسکس کرتے ہیں، کسی بھی انسان کو آپ ڈسکس کرتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے نا تو وہ تھوڑا سا چوڑے میں آ جاتا ہے کہ نہیں. تو میری ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ فیملی میں اگر کسی بچے کے ساتھ، کسی بڑے کے ساتھ، کسی چھوٹے کے ساتھ، کسی مرد کے ساتھ، کسی خاتون کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جائے، اس کو ڈسکس نہ کریں اور بچوں کے سامنے بھی ان چیزوں کو نہ لے کر کے آئیں. کمرے کے اندر رہنے دیں، کمرے کے اندر ہی علاج کریں اور ساری باتوں کو کمرے کے اندر رہنے دیں. کیونکہ جب بچوں کے سامنے آئے گا تو بچے کیا سوچیں گے کہ جی کیا ہے، کوئی جن ہے، کوئی ایسی چیز، کوئی بھوت، کوئی پریت، کوئی چڑیل. تو بچوں کے اندر ڈر اور خوف بیٹھنا شروع ہو جائے گا. تو ایسی چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. ان کا کام لڑوانا بھی ہوتا ہے. وہ ہے نا قرآن مجید کی آیت، اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، کہ یہ تمہیں لڑواتا ہے آپس میں، شیطان تمہیں لڑواتا ہے. اور کان من الجن، جنات بھی یہی ہیں. تو سمجھنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر یہ کسی کا نام لے بھی رہے تو میں اس پیشنٹ کو مطمئن کرتا ہوں کہ جی آپ نے اس ٹریک پر تو چلنا ہی نہیں ہے کہ کس نے کروایا، کیا کروایا، کب کروایا، کیوں کروایا. اپنے ٹریک کو بدل لیں، دوسرے ٹریک کے اوپر آ جائیں، دیٹ از رقیہ. رقیہ والے ٹریک کے اوپر آ جائیں، اپنی روٹین بدل لیں. بالکل کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس کو سوچنا بالکل چھوڑ دیں. اس کو اپنا موضوع بحث ہی نہ بنائیں. مفتی صاحب جنات ٹاپک تو ہم نے کور کر لیا، میرے خیال سے کافی ہوگا. اب آتے ہیں جادو کی طرف. جادو کے بارے میں بتائیے گا، کیا جادو بھی جنات کی طرح ہی ہے، یعنی جادو بالکل الگ چیز ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہے کہ ان پر بھی جادو ہوا. دیکھیں نبی علیہ السلام پر تو جادو ہوا نا، اس کا ذکر ہمیں حدیث میں ملتا ہے. بہت سے لوگ جادو پر یقین نہیں کرتے کہ جی یہ دنیا میں آج 21ویں صدی کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، نہیں یقین کرتے. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن میں 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 40 نہیں 60 ٹائمز اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا، اس لفظ کو، لفظ سحر کو. تو کوئی چیز ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، فرعون کا لشکر آ گیا، سانپ ڈال دیے گئے، وہ لاٹھی بن گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سارے معاملات آپ ماشاءاللہ سے جانتے ہیں. تو جادو اس دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے اور نبی علیہ السلام پر بھی جادو ہوا. سوال ایک یہ ہو سکتا ہے کہ جی نبی علیہ السلام پر جادو کیسے ہو گیا؟ ایسی بات ہے، پیغمبر ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ نمازوں کی بھی ان کی پابندی. وہ ان پر کیسے جادو چل گیا، ان پر کیسے جادو کا وار چل گیا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ آج یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جی میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو روزے رکھتا ہوں، میں تو زکوٰۃ دیتا ہوں، میں تو حج کرتا ہوں، میں تو قربانی کرتا ہوں، میرے اوپر جادو کا وار نہیں چلے گا. اور وہ یہ ایکسکیوز سامنے رکھتے ہیں، یہ بات سامنے رکھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میں یہ اور یہ سب کرتا ہوں. تو میرا جواب یہ ہوتا ہے نبی علیہ السلام آپ سے بڑھ کر نمازی تھے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بڑھ کر روزے دار تھے. یہ سب ہم نے انہی سے تو سیکھا ہے. ٹھیک ہے, آپ پر بھی ہو گیا, اس لیے ہو گیا تاکہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسان کو اللہ بتا دے. بھائی جادو بھی اللہ کے حکم سے ہوا تھا, اللہ کے حکم کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. اور جادو کا توڑ بھی ہوا کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے ہوا. تو وہ جو جادو کا توڑ ہوا وہ ایک سنت بھی بن گیا عمل. بھائی جادو کا توڑ ہوا نا, اللہ کے رسول نے کوئی کام کیا, کچھ پڑھا, تو وہ پڑھنا بھی کیا بن گیا؟ سنت بن گیا. تو قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کو بتا دیا کہ جادو ہوگا. ٹھیک ہے, اگر تمہارے حق میں لکھا ہوا ہوگا, اگر اللہ نے چاہا, اور اس کا توڑ بھی ہوگا, اور وہ توڑ کہاں سے نکلے گا؟ سنت سے نکلے گا. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا کتنا عرصہ چلا تھا وہ جادو؟ دیکھیں ستۃ اشہرین کے الفاظ آتے ہیں حدیث میں کہ 6 مہینے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو رہا, اس کے اثرات رہے. بلکہ میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. آپ نے کہا عائشہ تمہیں پتہ ہے ابھی کیا ہوا؟ کہنے لگی بتائیے. آپ نے فرمایا کہ جاء رجلان, میرے پاس 2 فرشتے آئے, فجلس احدهما عند رأسی, ان میں سے ایک میرے سر کے پاس آ کے بیٹھ گیا, والآخر عند رجلی, آپ لیٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے, والآخر عند رجلی, اور دوسرا شخص میرے پیروں کے پاس آ کے بیٹھ گیا. یہ پہلا فرشتہ دوسرے سے سوال کرتا ہے من طبہ, ان پر, اچھا پہلا دوسرے سے سوال کرتا ہے ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ دوسرا جواب دیتا ہے مطبوبن, ان پر جادو ہوا ہے. پہلا سوال کرتا ہے من طبہ, ان پر جادو کس نے کیا ہے؟ تو پھر دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے لبید بن عاصم, ایک یہودی ہے, ایک یہودی لڑکا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کام بھی کیا کرتا تھا. اچھا, اس کے ذریعے سے جادو ہوا ہے. پھر سوال ہوا وہ جادو کہاں رکھا ہوا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا ذروان نامی ایک کنواں ہے, اس کنویں کے اندر اس جادو کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا پوز لگا کے ہم اپنے ناظرین کو بتانا یہ چاہیں گے کہ لبید بن عاصم, لبید بن عاصم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قریبی تھا, آپ کے گھر میں آتا جاتا تھا, اس کے ذریعے سے جادو ہوا. تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. اچھا یہاں تک تو یہ بات پتہ چل گئی کہ جادو کہاں رکھا ہوا ہے, زروان نامی کنویں پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے, اپنے ساتھ حضرت علی کو لیا, حضرت عامر بن عاص کو لیا, غالباً یہی صحابی ہیں, مجھے نام اس وقت بھول رہے. آپ اس جگہ پہ چلے گئے, اور جب اس جگہ پہ چلے گئے تو آپ نے حضرت عائشہ کو بتایا اے عائشہ میں جب اس کنویں کے پاس گیا, اس کنویں میں جھانک کر کے دیکھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاء, کہ کسی نے اس کنویں کے اندر مہندی کو گھولا ہوا ہے. لَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينَ, وہاں پر جو درخت تھے ان درختوں کے اوپر ایسا جنگل بیابان تھا, ان درختوں کے اوپر ایسا لگتا تھا کہ شیطانوں کے سر لٹکے ہوئے ہیں. The trees were like the heads of the devils. شیطانوں کے سر, کتنی خوفناک, کتنی ہیبت ناک جگہ ہوگی. آپ نے وہ سارا پانی باہر نکلوایا. آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی بلاکس رکھے ہوئے ہیں, بلاک کو ہٹا کے دیکھا تو وہی جادو زدہ چیز, آپ کا کومب, آپ کا کنگا, اور اس کے اوپر لپٹے ہوئے آپ کے سر مبارک کے بال. کیا پتا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جادو انسان کی استعمال والی چیز پر ہوگا. آپ ایسی چیز کے ساتھ ہوگا کہ جو آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ کے کپڑے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, آپ کے جوتے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, آپ کے بال آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہر وہ چیز کہ جس کا تعلق آپ کے ساتھ ہے. ایک معالج, ایک پیشنٹ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری وائف کی بہت طبیعت خراب ہے, اور میں ایک معالج کے پاس گیا, اس نے کہا کہ بھائی آپ اپنی وائف کی وہ قمیص لے کر کے آئیں کہ جس قمیص پر آپ کی وائف کے جسم کا پسینہ لگا ہوا ہو.
کین یو امیجن؟ وائف کا پسینہ اس قمیض کے اوپر لگا ہوا. کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ جادو کرتے ہیں. دیکھیں جادو کے اندر اس فیلڈ کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حق اور باطل میں تمیز کیسے کی جائے گی. جو آپ سے آپ کی ماں کا نام پوچھے نا، سمجھ لیں رانگ نمبر ہے. کیوں بھائی؟ علاج کے لیے ماں کا نام کہاں سے آ گیا؟ آپ کی کوئی تصویر مانگ رہا ہے، رانگ نمبر. کیوں تصویر مانگ رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نکلواتے ہیں، اس کے اوپر 11 نوٹس لگی ہوئی تھیں، 11 گرے لگی ہوئی تھیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے فنزل علیہ بالمعوذتین، جبرائیل کو بھیجا معوذتین لے کر. کتنی نوٹس تھیں؟ 11 نوٹس. ان 11 نوٹس کو توڑنے کے لیے، اس جادو کے اثر کو توڑنے کے لیے اللہ نے 11 آیات بھیجی. آپ پڑھتے قل اعوذ برب الفلق، ایک گرہ کھل گئی. من شر ما خلق، دوسری گرہ کھل گئی. علی ھذا القیاس آپ آیات پڑھتے چلے گئے اور نوٹس کھلتی چلی گئیں. 11 آیات مکمل، 11 نوٹس کھل گئیں، اور آپ کے الفاظ، آپ کی کیفیت اور آپ کے احساسات، آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کأنما نشط من عقال. اے میرے صحابہ، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان آیات کو پڑھنے سے پہلے مجھے کسی نے رسیوں سے باندھا ہوا تھا، اور جہاں پر میں نے ان آیات کو پڑھا ہے رسیاں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بندھی ہوئی رسیاں کھل گئیں. رقیہ شرعیہ از دا بیسٹ ٹریٹمنٹ. رقیہ کے ذریعے سے علاج کریں، رقیہ کی طرف آئیں. بی دا ایمبیسڈر آف رقیہ شرعیہ. یہ رقیہ شرعیہ کو طور سے ایکسپلین بھی کیجیے گا ہمارے سننے والوں کے لیے. دیکھیں رقیہ بیسیکلی ایک اسلامک ٹرم ہے، اور کوئی بھی نظر بد کا معاملہ ہو، جناتی معاملہ ہو، جادو کا معاملہ ہو، ایون کہ ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس، اس قسم کی کوئی بھی چیز ہو، آپ رقیہ کے تھرو علاج کر سکتے ہیں. سو دا کوشچن از واٹ از رقیہ. رقیہ کے اندر 2 پورشنز ہوتے ہیں. پہلے پورشن کے اندر قرآنک ورسز ہوتی ہیں، اور دوسرے پورشن کے اندر کچھ دعائیں ہوتی ہیں، کچھ سپلیکیشنز ہوتی ہیں کہ جو آتھینٹک بکس آف احادیث کے اندر ثابت ہیں، لائک بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ. ان سے کچھ ایسی دعائیں لے کر اس کے اندر رکھی گئیں یا وہ پڑھی جاتی ہیں کہ جن میں اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم کیا. یہ ذرا جملے پہ میں چاہوں گا ناظرین توجہ رکھیں. امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسترقى من العین. یسترقى رقیہ سے ہے کہ جب بھی نظر لگ جائے رقیہ کیا جائے. حضرت دیکھیں، ایک ہے، آپ کی شادی ہو گئی ماشاءاللہ؟ ماشاءاللہ. ایک ہی؟ اچھا ماشاءاللہ سے. تو 1 سال میں ایک ہی ماشاءاللہ سے. چلیں اللہ تعالیٰ اور برکتوں سے نوازے، رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ رکھے انشاءاللہ. اچھا جی، دیکھیں اب ماشاءاللہ سے ذہن جو ہے نا وہ شادی کا نام سن کے اور کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک ہے عبداللہ صاحب اپنی وائف سے کوئی بات کہیں کہ جی آپ نے یہ کام کر لینا ہے، ایک ہی انداز ہے. دوسرا انداز یہ ہے کہ آپ کوئی بات حکمن کہیں، ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی سی شدت، کہیں نہ کہیں شدت کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو دونوں مزاجوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے اللہ کے رسول نے حکم کیا، حکمن اس بات کو کہا کہ جب بھی نظر لگ جائے رقیہ کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھر پہ گئے. گھر پہ جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ بچے بڑے کمزور لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اتصیبہم الحاجہ، کوئی پریشانی ہے، کوئی اناج غلہ نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں ہیں؟ کہنے لگی نہیں، ساری چیزیں موجود ہیں. پرابلم یہ ہے وَلَكِنَّ الْعَيْنَ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ. عرب کنٹریز کے اندر آپ جاتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ بسرعہ بسرعہ بسرعہ، جلدی جلدی بھائی، جلدی جلدی. وَلَكِنَّ الْعَيْنَ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ. ان کو نظر بار بار لگ جاتی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ استرقوا لها، ان بچوں پر رقیہ کرو. تو رقیہ کے ذریعے سے نظر بد ختم ہوتی ہے، جناتی مسائل ختم ہوتے ہیں، جادو کے مسائل ختم ہوتے ہیں، اوور آل انسان کو شفا ملتی ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے قیمتی وقت میں ساتھ. جزاک اللہ خیر. ناظرین، جیسا کہ آج ہم نے جانا جنات اور جادو یہ حقیقت ہے، قرآن حدیث سے بھی ثابت ہے.
ایک مومن اپنے آپ کو اس چیز سے کیسے بچا سکتے ہیں، مفتی صاحب نے ایکسپلین کے ساتھ ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط بنا لے، نماز اور اذکار آپ پابندی کے ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر آپ کو ہماری یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں. بہت شکریہ.